بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الدرس الثاني عشر الاسم المذكر والمؤنث اعلم أن الاسم باعتبار الجنس على ضربين مذكر ومؤنث کل کے سبق میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسم کے مختلف اعتبار سے مختلف تقسیمات ہیں۔ اسم کی ایک تقسیم کل ہم نے پڑھی تھی باعتبار تعریف و تنکیر کے اسم کے دو قسمیں ہیں، معرفہ نکرہ، پھر معرفہ کے ساتھ قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج بھی ہم اسم کے ایک دوسری تقسیم پڑھیں گے ایک اور اعتبار سے، یعنی چیز ایک ہے، اسم ایک ہے، لیکن ایک اعتبار سے اس کے دو قسمیں، دوسرے اعتبار سے اس کے دو قسمیں، تیسرے اعتبار سے اس کے تین قسمیں، چوتھے اعتبار سے اس کے کئی قسمیں۔ جیسے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ ایک اعتبار سے بوجھی ہوتا ہے، ایک اعتبار سے وہ بیٹا ہوتا ہے، ایک اعتبار سے وہ نواسا ہوتا ہے کسی کا، ایک اعتبار سے وہ شوہر ہوتا ہے، ایک اعتبار سے وہ داماد ہوتا ہے۔ تو بندہ تو ایک ہی ہے، لیکن مختلف نسبتوں کے اعتبار سے، مختلف اعتباروں سے اس کے مختلف نام ہوتا ہے، مختلف اقسام ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ اسم بھی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اسم باعتبار جنس کے دو قسم پر ہے۔ جنس کس کو کہتے ہیں؟ جنسیت کے، آیا وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، چاہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، جنس اس کی کیا ہے، اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مذکر اور ایک کو کہتے ہیں مؤنث۔ مذکر کس کو کہیں گے؟ ما لا یوجد فیہ شیء من علامات التانیث، کہ جس میں مؤنث کے علامات میں سے کوئی علامات موجود نہ ہو۔ اور مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ ما یوجد فیہ من احدى علامات التانیث، کہ جس کے اندر مؤنث کے علامات میں سے کوئی علامات موجود ہو۔ مؤنث جس کے اندر علامات مؤنث میں سے کوئی علامت موجود ہو، اور مذکر جس کے اندر علامات مؤنث میں سے کوئی علامت موجود ہو نہ ہو۔ جیسے رجل یہ مذکر ہے، امرأۃ یہ مؤنث ہے۔ ابھی آپ کو بھی حیرانگی ہوگی کہ یہ کون سی بات ہوئی، علامات کیا ہے، وہ کون سی علامات ہے کہ اگر وہ موجود ہوں گے تو مؤنث، اگر وہ موجود نہ ہو تو مذکر، وہ علامات کیا ہے؟ کہتے وہ علامات التانیث اربعۃ، چار علامات ہیں۔ اگر ان چار علامات میں سے کوئی علامت اسم کے اندر پائی جائے، سمجھو یہ مؤنث ہے، اگر ان چار میں سے کوئی علامت بھی موجود نہ ہو تو اس کو کہیں گے کہ یہ مذکر ہے۔ ان چار علامات تانیث میں سے پہلا یہ ہے التاء المدورہ المربوطہ فی آخرہ، لفظ کے آخر میں تھا، کون سی تا؟ المدورہ گول تا، المربوطہ جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، پیوستہ ہے، لگی ہوئی تا ہے وہ۔ ایک ہوتا ہے تائے مفروشہ، ایسی جو تا ہوتی ہے ایسے پھیلائی ہوئی تا، وہ نہیں۔ یہ کون سی تا ہوگی؟ یہ وہ تا جو آخر میں گول تا ہو اور وقف کے وقت جو ہا بن جاتا ہے، طلحہ، طلحہ۔ ابھی آپ دیکھو طلحتو، آخر میں گول تا ہے، اس لیے یہ لفظ مؤنث ہے۔ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ طلحہ نام یہ تو مرد کا نام ہے، مرد کا نام ہی ہے، لیکن یہ لفظ مؤنث ہے کیونکہ اس میں علامات التانیث موجود ہے۔ ایک الالف المقصورہ، جس لفظ کے آخر میں الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں مقصورہ جو کڑا زبر ہو اور اس کے بعد کوئی حمزہ نہ ہو۔ الف مقصورہ کی تعریف یہ ہے الالف التي ليست بعدها حمزہ، وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے موسیٰ، الف ہے آخر میں، کڑا زبر ہے اور اس کے بعد کوئی حمزہ نہیں ہے۔ حبلہ، حبلہ کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اس کے بعد کوئی حمزہ نہیں ہے۔ تو دیکھو اس لفظ کے آخر میں الف مقصورہ ہے، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ دو ہو گئے۔ نمبر 3 الالف الممدودہ، یعنی لفظ کے آخر میں الف ممدودہ ہو۔ الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے الالف التي بعدها حمزہ، وہ الف جس کے بعد حمزہ بھی ہو چھوٹا سا، جیسے حمراء، آپ دیکھ رہی ہے کہ الف کے بعد حمزہ ہے۔ چوتھی علامت اسم کے مؤنث کی وہ یہ ہے کہ التاء المقدرہ، کہ جہاں پر تا مدورہ بھی نہیں ہے، جہاں پر الف مقصورہ بھی نہیں ہے، جہاں پر الف ممدودہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ لفظ مؤنث کا نام ہو، وہ مؤنث کا نام ہو، یعنی وہ لفظ مؤنث ہو، تو یاد رکھیے جو لفظ مؤنث ہوگا
لیکن اس کے اندر کوئی علامت نہیں ہوگی تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ اس میں تا مقدر ہے. مقدر کا مطلب یہ پوشیدہ ہے. ہم اس میں تا کو مقدر مانیں گے، مقدر مان کر کے اس کے اندر تا کو پوشیدہ مان کر کے مؤنث کہلائیں گے. جیسے مثال کے طور پر زینب ہے. ابھی زینب میں نہ تائے مدورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ مقصورہ ہے، لیکن کیا یہ مؤنث نہیں ہے؟ ہے نا. تو اس میں کون سی علامت ہے؟ ہم کہیں گے اس میں تا مقدرہ ہے. اسی طرح ہند ہے، ہم کہیں گے تا مقدرہ ہے، مؤنث کا نام ہے. اسی طرح ارضن ہے، ارضن. ابھی دیکھو ارضن، یہ ارض مؤنث ہے. سماؤن یہ بھی مؤنث ہے. چلو سماؤن میں تو الف ہے، الف ممدودہ، لیکن ارض میں تو نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ارض اصل میں ارضتن تھا، کیونکہ اس کی تصغیر اریزتن آتا ہے. تصغیر یعنی دیکھو کسی لفظ کا تصغیر، اس میں تصغیر ارزتن کی تصغیر اریزتن ہے. تو ٹھیک ہے، جب اریزتن ہے تو جب تصغیر کے اندر تا موجود ہے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ارزتن میں بھی تا موجود ہے، جو کہ پھر بعد میں ارزن بنا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ارزن مؤنث ہے کیونکہ یہ اصل میں ارزتن تھا. کیسے ارزتن تھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کی تصغیر اریزتن آتی ہے، اور جب تصغیر اس کی اریزتن ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اصل میں ارزتن ہے. اس میں بھی تا تھا ہے، لیکن پھر اس کو حذف کیا گیا ہے، لہذا تا مقدرہ ہونے کی وجہ سے یہ لفظ مؤنث ہے. ابھی آگے کہتے ہیں وَيُسَمَّ هَذَا مُؤَنَّثًا سِمَاعِيًّا، اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. سماعی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کو مؤنث ماننے کے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن عرب سے ہم سنتے ہیں کہ یہ مؤنث چیزیں ہیں، لہٰذا ہم اس کو مؤنث مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسم کے بے اعتبار جنس کے دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث. مؤنث جس میں علامات تانیث میں سے ایک علامت ہو، مذکر جس میں علامات تانیث میں سے کوئی علامت نہ ہو. علامات التانیث چار ہے: التاء المدورہ المربوطہ فی آخر الکلمۃ، نمبر دو الالف المقصورہ، نمبر تین الالف الممدودہ، نمبر چار التاء المقدرہ. تا مقدرہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ لفظ جو ہو تو مؤنث لیکن اس میں بظاہر کوئی علامت نہ ہو، وہاں ہم تا کو مقدر مانتے ہیں. یہ چار قسمیں ہو گئے، علامات ہو گئی. آگے بس ایک آخری بات ہے، پھر مؤنث کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں حقیقی، مؤنث حقیقی، اور ایک کو کہتے ہیں مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی کس کو کہیں گے؟ کہتے ہیں هو ما يقابله مذکر من انسان او حیوان. مؤنث حقیقی اس کو کہیں گے جس کے مقابلے میں مذکر جاندار موجود ہو. مذکر جاندار موجود ہو، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو. جیسے امرأتن ہے، اس کے مقابلے میں مرد رجل موجود ہے. ناقتن ہے، اونٹنی کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جبل موجود ہے. اتان گدی کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں حمار موجود ہے. تو جس لفظ کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو اس کو ہم مؤنث حقیقی کہیں گے. مؤنث لفظی کس کو کہیں گے؟ ما لا يقابله مذکر، جس کے مقابلے میں مذکر نہ ہو، انسان اور یا حیوان میں سے، یعنی جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہ ہو. مذکر ہو لیکن جاندار نہ ہو. جیسے ظلمتن ہے، ظلمتن مؤنث ہے، اندھیرے کو کہتے، تو اس کے مقابل کیا ہے؟ نور. تو کیا نور جاندار ہے؟ نہیں ہے نا جاندار، تو لہٰذا اس کو مؤنث لفظی کہیں گے. قوتن کی ضد اور اس کا مخالف وہ ضعف ہے، ضعف کمزوری، لیکن وہ کوئی جاندار نہیں ہے. اس لیے مؤنث کی دو قسمیں ہوئی، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی اس کو کہیں گے ما يقابله مذکر من انسان او حیوان، اور مؤنث حکمی اس کو کہیں گے ما لا يقابله مذکر من انسان او حیوان. بس یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسم کے باعتبار جنس کے دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث. تعریف المذکر، تعریف المؤنث نحن درسنا اولا، ثم علامات التانيث 4 درسنا، ثم المؤنث على قسمين، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی، هذا اذن درسنا. تو یہ آج کا سبق ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے.